سائبرآباد میونسپل کمشنر نے عوامی مسائل کے حل کے لیے شروع کی گئی خصوصی مہم کے تحت منی کنڈا کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ سائبرآباد میونسپل کمشنر کے زیر اہتمام ایک خصوصی مہم 1 وارڈ ایوری ڈے شروع کی گئی ہے۔ اسی مہم کو جاری رکھتے ہوئے سائبرآباد کمشنر نے منی کنڈا وارڈ کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں پہنچ کر مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد شہر کے بنیادی ڈھانچے میں موجود خامیوں کو دور کرنا اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ کمشنر نے واٹر اسٹوریج ٹینکس اور ڈرینیج سسٹم کا معائنہ کیا۔ انہوں نے نالوں کی صفائی اور گندے پانی کی نکاسی کے بہتر انتظام کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے بارش اور دیگر وجوہات سے متاثرہ سڑکوں کی فوراً مرمت کا کام بھی شروع کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ منی کنڈا میں موجود عوامی پارکس کی خستہ حالی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کمشنر نے ان پارکس کی صفائی اور پودوں کی باقاعدہ دیکھ بھال کو یقینی بنانے کی تاکید بھی کی۔ سائبرآباد میونسپل کمشنر کے مطابق سائبرآباد کی حدود میں آنے والے ہر وارڈ میں شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ 1 وارڈ ایوری ڈے مہم کے تحت وہ براہ راست عوام تک پہنچ رہے ہیں تاکہ سرکاری افسران اور عوام کے درمیان فاصلہ ختم ہو سکے اور مسائل فوری حل کیے جا سکے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے کے خلاف پاکسو معاملہ درج ہونے کے بعد تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ کہا، مرکزی وزیر بنڈی سنجے اور پارٹی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے کے خلاف پاکسو کیس درج کیا گیا ہے۔ اس حساس معاملے پر اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریاستی قیادت کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے واضح کیا کہ اس پورے معاملے میں پارٹی یا پھر بنڈی سنجے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ این رام چندر راؤ نے مہیلا مورچہ کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنڈی سنجے کے بیٹے نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اس سے بنڈی سنجے یا پھر پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بنڈی سنجے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خود آور لیڈر ہیں اور مرکزی وزیر ہیں، لیکن یہ معاملہ خالصتاً ذاتی نوعیت کا ہے اور پارٹی اس میں کسی بھی طرح سے ملوث نہیں ہے۔ این رام چندر راؤ نے کہا کہ بیٹے کے اقدامات کی ذمہ داری باپ پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور اس معاملے کو لے کر کسی قسم کا سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ہیومینٹی ہاسپٹل باقی مہدی پٹنم میں سی ٹی اسکین فیسلٹی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم میں واقع ہیومینٹی ہاسپٹل، جو کہ اپنی سستی اور معیاری طبی سہولیات کے لیے جانا جاتا ہے، اس نے اب مریضوں کے لیے جدید ترین سی ٹی اسکین کی سہولت بھی متعارف کروائی ہے۔ اس سہولت کا مقصد عام آدمی تک جدید تشخیصی عمل کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ ہیومینٹی ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے سی ٹی اسکین کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تلنگانہ کے وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور انہوں نے اس نئی سہولت کا افتتاح انجام دیا۔ اسپتال کے بانی ڈاکٹر محمد شجاعت اللہ اور شریک بانی محمد شہباز حسین کے مطابق اس نئی سہولت کے ذریعے غریب اور متوسط طبقے کے مریضوں کو انتہائی کم قیمت پر معیاری اسکیننگ کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ مہمان اعزازی کے طور پر معروف سماجی کارکن اظہر مخصوصی، مسجد باغ عامہ کے امام و خطیب ڈاکٹر احسن الہمومی اور ہاسپٹل کے ایم ڈی ڈاکٹر اے اکشے ریڈی بھی اس موقع پر موجود رہے۔ تمل ناڈو کے نومنتخب وزیر اعلیٰ وجے جوزف نے سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن سے ملاقات کی۔ تمل ناڈو کی سیاست میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ ریاست کے نومنتخب وزیر اعلیٰ اور ٹی وی کے سربراہ جوزف وجے نے ایک اہم سیاسی اور اخلاقی روایت قائم کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن سے ملاقات کی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ وجے چنئی کے علاقے آلور پیٹ میں واقع ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں پر ان کا استقبال کسی حریف کی طرح نہیں بلکہ ایک معزز مہمان کی طرح کیا گیا۔ جیسے ہی وزیر اعلیٰ وجے اسٹالن کی رہائش گاہ پہنچے، سابق نائب وزیر اعلیٰ ادیانیدی اسٹالن نے گلے مل کر ان کا خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں ایم کے اسٹالن اور وجے کے درمیان انتہائی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو
गुलदस्ते पेश किए। M.K. स्टालिन ने वजीर आला विजय को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की, जबकि विजय ने रियासत की बेहतरी के लिए साबिका हुकूमत के तजुर्बात और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। TPCC के कारगुजार सदर व साबिक MLA जग्गा रेड्डी ने 50 बच्चों में साइकिलें तकसीम की। संगारेड्डी में कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक MLA जग्गा रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर 50 बच्चों में साइकिलें तकसीम की। इस इक़दाम का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना और उन्हें तालीमी व तफरीही सरगर्मियों के लिए सहूलत फराहम करना है। संगारेड्डी टाउन में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान जग्गा रेड्डी ने 50 मुस्तहिक बच्चों को साइकिलें हवाले की। इस मौके पर बच्चों में काफ़ी जोश खरोश देखा गया। जग्गा रेड्डी ने बच्चों को निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ सेहत पर तवज्जो देने की तलकीन की। उन्होंने मौसम गर्मा की तातीलात के हवाले से कहा कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, लिहाजा वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। दोपहर की तपती धूप और लू में साइकिल चलाने से गुरेज करें ताकि लू लगने जैसे खतरात से बचा जा सके। साबिक रुकन असम्बली ने वाज़ेह किया कि साइकिलें तकसीम करने का ये अमल मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। बताया जाता है कि अब तक 320 साइकिलें तकसीम की जा चुकी हैं। जिन बच्चों ने जग्गा रेड्डी के दफ्तर में अपने नाम दर्ज करवाए हैं उन्हें भी जल्द साइकिलें दी जाएंगी। मजीद 600 साइकिलों की तकसीम के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना के वजीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने नागर कर्नूल जिले का दौरा करते हुए धान और मकई की खरीदारी के अमल का तफसीली जायजा लिया। ज़राए ने बताया कि रियासती वजीर बराए आबकारी व सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव पीर को नागर कर्नूल जिले का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धान और मकई की खरीदारी के अमल का तफसीली जायजा लिया। रियासती वजीर ने सरकारी कामों में सुस्ती दिखाने वाले ओहदेदारों को भी आड़े हाथों लेते हुए ये वाज़ेह किया है कि किसानों के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव ने किसानों से भी बराह रास्त बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। वजीर के दौरे के मौके पर कुछ अहम ओहदेदार अपनी ड्यूटी से गायब रहे तो वजीर ने सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फौरन अहकामात जारी किए कि जितने भी ओहदेदार बगैर इतला के गैर हाजिर हैं उन्हें फौरी तौर पर मेमो जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया जाए। मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि हुकूमत किसानों के खून पसीने की कमाई का एक एक दाना खरीदने के लिए पुरअज़्म है और अगर कोई ओहदेदार किसानों को परेशान करने या खरीदारी में रुकावट डालने का सबब बनता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाएगी। गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो किसानों को बैग्स फराहम करे और ट्रांसपोर्टेशन के अमल को तेज करते हुए किसानों के बैंक खातों में रकम की बरवक्त मुंतकली को यकीनी बनाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे के खिलाफ कार्रवाई कोई सियासी इंतखाम नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और कसूरवार कितना ही ताकतवर क्यों न हो बच नहीं सकेगा। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे से मुताल्लिक़ जारी तनाज़े पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत किसी के खिलाफ सियासी इंतखाम के तहत काम नहीं कर रही है, बल्कि रियासत की बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने मरकजी वज़ीर को मशवरा दिया कि वो एक जिम्मेदार आइनी ओहदे पर फायज होने के नाते हमदर्दी हासिल करने के बजाय तहकीकात में ताउन करें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर दाखिला के तौर पर बंडी संजय को कानून के सामने सर तस्लीम खम करके एक मिसाल बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुतासिरा लड़की के साथ खड़ी है ताकि रियासत की ख़वातीन खुद को महफूज महसूस करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने DGP को हुक्म दिया है कि तहकीकात मुकम्मल तौर पर शफाफ और किसी भी बैरूनी दबाव से आज़ाद होकर की जाए। पूनम प्रभाकर का कहना था कि इस मामले में पसमानदा तबक़ात को लेकर सियासत करना गैर ज़रूरी और नामुनासिब है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ने भी अपने असर व रसूख या ताकत के ज़रिए तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के महीनों पहले मुल्क की माशी हालत से मुताल्लिक़ कही गई बात दुरुस्त साबित हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी जलसों से खिताब करते हुए राहुल गांधी के कहे गए बात की तायद की।
ہندوستان پر معاشی بحران کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کئی مہینوں پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن اب وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی یہی بات دہرائی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مارچ کے مہینے میں راہل گاندھی نے متنبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی معاشی سمت درست نہیں ہے اور ایک بڑا بحران دستک دے رہا ہے۔ گزشتہ روز تلنگانہ اور کرناٹک میں عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کچھ کہا ہے وہ راہل گاندھی کے اسی پرانے موقف کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم نے ریاستوں کے مالیاتی انتظام اور بڑھتے ہوئے قرضوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ راہل گاندھی کا موقف تھا کہ بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اب جب وزیر اعظم نے جنوبی ریاستوں میں مالیاتی نظم و ضبط کی بات کی ہے تو کانگریس اسے اپنی اخلاقی جیت قرار دے رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کرناٹک اور تلنگانہ کے جلسوں میں وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ اگر ریاستوں نے اپنی مالیاتی پالیسیوں پر نظر ثانی نہ کی تو سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ ریاستوں پر ڈال رہی ہے، جبکہ خطرے کی گھنٹی خود مرکز کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے بجی تھی۔ کاکناڈا کے گاندھی نگر علاقے میں اے پی ایس کانسٹیبل ناگیشور راؤ کو نامعلوم افراد نے گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ یہ واردات آدھی رات کے وقت پیش آئی جس میں کانسٹیبل برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ مقامی افراد کے مطابق حملہ آور نشے کی حالت میں تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ شہر کے ایل بی اسٹیڈیم میں کشتی کے مقابلوں کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کے علاوہ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے شرکت کی۔ محبوب نگر میں نوجوانوں کی بائک ریسنگ کا شوق 5 قیمتی جانوں کو نگل گیا۔ بائی پاس روڈ پر تیز رفتار اسپورٹس بائک اور کار کے درمیان خوفناک ٹکر کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسپورٹس بائک تقریباً 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی تھی۔ مقامی افراد نے الزام لگایا کہ بائی پاس روڈ بائک ریسنگ کا اڈہ بن چکی ہے اور پولیس اس معاملے میں چشم پوشی سے کام لے رہی ہے۔ اہل صحافیوں کو مکانات کے لیے پلاٹس کے الاٹمنٹ کے عمل کے سلسلے میں صحافیوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جے اے سی نے ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینیواس ریڈی سے منسٹرز کوارٹرز میں ملاقات کی۔ اس موقع پر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے کمشنر مکند ریڈی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران صحافیوں کو پلاٹس کے الاٹمنٹ اور آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محبوب آباد ضلع کے ترور منڈل میں کسانوں نے زرعی مارکیٹ کے قریب مکئی اور دھان کی خریداری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کانگریس رکن اسمبلی یشسونی ریڈی نے 40 دن پہلے مکئی خریدی کے مرکز کا افتتاح کیا تھا، لیکن اب تک خریداری کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ کانٹا بھی مناسب طور پر نصب نہیں کیا گیا ہے۔ برہم کسانوں نے ضرور محبوب نگر سڑک پر راستہ روکو احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے یشسونی ریڈی کو موقع پر طلب کرنے کے بھی نعرے لگائے۔ احتجاج کے باعث ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا۔ طویل اداکار اور سیاستدان کے بارے میں سیاسی حلقوں میں چیمگوئیاں جاری ہیں کہ وہ مکمل طور پر سیاست میں سرگرم ہو سکتے ہیں۔ مداحوں کے لیے ایک اچھی اور بری دونوں طرح کی خبریں سمجھی جا رہی ہیں۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف ان کا پسندیدہ اداکار ریاست کی سیاست میں بڑا کردار ادا کرے گا، جبکہ دوسری جانب سیاسی مصروفیات کے باعث ان کی فلمی سرگرمیوں میں کمی آنے کا امکان ہے۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں آؤٹر رنگ روڈ پر سروس روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور سڑک سے نیچے گر پڑی۔ اس حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ منچریال آر ٹی سی ڈپو کے سامنے ڈرائیورز نے احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ بریتھ انالائزر ٹیسٹ میں 56 سے زائد ریڈنگ دکھائی جا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے شراب نوشی نہیں کی۔ احتجاجی ڈرائیورز نے الزام لگایا کہ بریتھ انالائزر مشین خراب ہے اور بغیر شراب پیے انہیں نشے میں ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے باعث حکام انہیں ڈیوٹی پر آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔
ڈرائیورز نے مشین تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے سبب RTC خدمات متاثر ہو گئے اور مسافرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے KBR نیشنل پارک کے سبزہ ازار کے تحفظ کے لیے اتوار کو خاموش احتجاج اور انسانی زنجیر کا اہتمام کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اب تک سینکڑوں درخت ختم ہو چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد درخت مزید خطرے میں ہیں۔ ان کو بچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پٹنہ کے داناپور میں ایک انوکھا ATM عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ باہر سے دیکھنے پر SBI کا بورڈ اور پورا ATM سیٹ اپ ویسا ہی نظر آتا ہے، لیکن اندر رقم نکالنے والی مشین کے بجائے ہیئر کٹنگ سیلون چل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مقام پر پہلے بینک کا ATM موجود تھا، لیکن بند ہونے کے بعد اس جگہ کو کرائے پر دے دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ رقم نکالنے کی امید سے وہاں پہنچتے ہیں، لیکن اندر سیلون دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ قومی یوم فارنسک میڈیسن کے موقع پر تلنگانہ اکیڈمی آف فارنسک میڈیسن کے زیر اہتمام نکلس روڈ پر ایک منفرد اور تاریخی 5 کلومیٹر ہیلتھ اویئرنیس میراتھن کا انعقاد عمل میں آیا، جس نے ہندوستان میں فارنسک میڈیسن کے شعبے کو ایک نئی سمت عطا کی۔ ہر سال 12 مئی کو قومی یوم فارنسک میڈیسن منایا جاتا ہے تاکہ فارنسک میڈیسن کے ماہرین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے، جو نہ صرف نظام انصاف بلکہ صحت عامہ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس دن کا مقصد یہ شعور بیدار کرنا بھی ہے کہ فارنسک میڈیسن صرف اموات کی تحقیقات تک محدود نہیں، بلکہ قابل تدارک اموات کی وجوہات کو سمجھ کر انسانی جانوں کے تحفظ سے بھی وابستہ ہے۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ممکنہ طور پر دنیا بھر میں فارنسک ماہرین، پوسٹ مارٹم سرجنز، میڈیکو لیگل ایکسپرٹس، پروفیسرز، پوسٹ گریجویٹ طلبہ اور مختلف طبی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز عدالتوں، کلاس رومز یا مردہ خانوں سے نکل کر سڑکوں پر عوامی صحت کے شعور کے لیے دوڑتے نظر آئے۔ تلنگانہ اکیڈمی آف فارنسک میڈیسن کی جانب سے منعقدہ اس میراتھن کا مرکزی نعرہ صحت کے لیے دوڑیں، انصاف کے لیے دوڑیں دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 1 سال تک سونا خریدنے سے گریز کریں، ورک فرام ہوم کو ترجیح دیں، میٹرو سے سفر کریں اور پارسل کی تحصیل کے لیے ریل کا استعمال کریں تاکہ پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت کم ہو سکے۔ انہوں نے خوردنی تیل کے استعمال میں کمی، کیمیائی کھادوں کو نصف کرنے اور قدرتی کاشتکاری کو فروغ دینے پر بھی زور دیا، ساتھ ہی غیر ملکی برانڈ مصنوعات سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا۔ تلاپور مین روڈ کی خستہ حالی پر شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں سڑک پر جمع گرد و غبار اور خراب صورتحال کو دکھایا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 ویلرز چلانے والوں کو روزانہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے سائبر آباد میونسپل حکام اور R&B محکمے سے اپیل کی کہ محکمہ جاتی رابطے کی کمی کا خمیازہ عوام کو نہ بھگتنا پڑے اور فوری طور پر عارضی مرمتی اقدامات کیے جائیں۔ ساتھ ہی سڑکوں کو CMC کے حوالے کرنے کے بشمول مستقل حل تلاش کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کی جانب سے پوکسو کیس کی متاثرہ 17 سالہ لڑکی کے کردار سے متعلق مبینہ توہین آمیز ریمارکس کے خلاف BRS کارکنوں نے احتجاج کیا۔ BRS قائدین اور کارکنوں نے ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے تحت حالیہ قصبے میں بنڈی سنجے کا پتلا نظر آتش کیا اور ان کی فوری گرفتاری کے ساتھ ساتھ مرکزی وزارت سے برطرفی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ ایک کم سن متاثرہ لڑکی کے بارے میں اس نوعیت کے بیانات انتہائی قابل مذمت ہے اور اس سے متاثرہ خاندان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تمل ناڈو کی حکمراں جماعت TVK پارٹی سے کامیاب مسلم خاتون رکن اسمبلی طاہرہ ان دنوں سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ صرف 33,000 روپے کے اثاثاجات کی مالک طاہرہ نے اپنی محنت اور عوامی رابطے کی مہم کے ذریعے رانی پیٹ اسمبلی حلقے میں کامیابی حاصل کی۔ 10ویں جماعت تک تعلیم یافتہ طاہرہ پارٹی کی کم تعلیم یافتہ اور تمل ناڈو کی غریب ترین MLA سمجھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے 112 کروڑ روپے کے اثاثوں والے DMK امیدوار اور سابق وزیر R گاندھی کو شکست دی۔ طاہرہ نے گھر گھر جا کر ووٹ مانگے اور مسلسل عوامی رابطہ قائم رکھا، جس کے نتیجے میں وہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔
BRS قائد وی سرینواس گوڑ نے محبوب نگر کے پالا کونڈا مقام پر اسپورٹس بائک اور کار کے درمیان پیش آئے المناک حادثے میں ہلاک افراد کے ارکان خاندان سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ظہیر آباد میں مہندرا پلانٹ کے سامنے ڈیزل ختم ہونے کے بعد سڑک پر رکی ہوئی ایک لاری کو تیز رفتار دوسری لاری نے ٹکر دی تھی۔ اس حادثے میں لاری ڈرائیور زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ ریاست کے 6500 عازمین حج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کی راست نگرانی میں بہترین انتظامات اور شاندار خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ 15ویں قافلے کو مخاطب کرتے ہوئے علماء کرام، سجادہ نشین اور مشائخین عظام نے حج کیمپ کے سلسلے میں بہترین انتظامات کی ستائش کی۔ اس موقع پر مولانا سید محمد شفیع اللہ قادری، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا، مولانا شیخ احمد شتاری کامل پاشا، مولانا سید محمد ممشاد پاشا اور دیگر علماء و کابرین موجود۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے شراب بندی کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ شراب کی دکانات ان افراد کے لیے ہیں جن کے مذہب میں شراب نوشی کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جموں و کشمیر کی کسی حکومت نے ان دکانوں پر پابندی عائد نہیں کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت شراب نوشی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا مذہب شراب نوشی کی اجازت نہیں دیتا اور حکومت بھی نوجوانوں کو اس طرف جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت نے نئی شراب دکانات کے قیام پر روک لگا دی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ایسی دکانات نوجوانوں کو متاثر کرنے والی جگہوں پر قائم نہ ہوں۔ ان کے مطابق یہ سہولتیں زیادہ تر باہر سے آنے والے افراد کے لیے ہیں، نہ کہ مقامی افراد کے لیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیٹ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،